جی السلام علیکم دوستو، آپ نے پہلے پارٹ میں عید کی نماز اور خطبہ دیکھا، پھر چند دوستوں کی ڈیوٹیاں اور پھر عید مبارک کے پیغامات۔ یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اہلیان فرینکفرٹ کو 2-3 سال کے بعد کرونا حالات سے نکلنے کے ساتھ ساتھ آج بڑی خوشیوں کا موقع دیا ہے۔ دوست عید پڑھنے کے بعد باہر نکل رہے ہیں ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ، عید گلے مل رہے ہیں، بعض دوست ہاتھ میں ہاتھ دے کے مل رہے ہیں۔ یہ جو خوشیاں ہیں، جو دل کو جو سکون ہے، یہ ایک عید کا ایک پہلو ہے یا عید کا ایک منظر ہے۔ اس خوبصورت منظر کے بعد میں آپ کو عید کے دوسرے منظر کی طرف لے کے چلوں گا۔ شاید بہت سارے دوست ایسے ہوں جن کا خیال اس منظر کی طرف نہ گیا ہو۔ بھی تو آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، دیکھیں کیسے دوست جیسے جیسے مسجد سے باہر آ رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، پیاروں کو، جاننے والے عزیز اقارب دوست بڑی خوشی کے ساتھ ہنستے چہرے کے ساتھ ملیں، باوجود اس کے کہ کرونا حالات میں پابندی ہے، دوستوں نے چہرے پہ ماسک پہنے ہوئے ہیں، لیکن جب دل سے پیار محبت اور عزت ہو تو چہرہ بے شک ڈھانپا بھی گیا ہو، وہ جو مزہ ہے، جو انجوائمنٹ ہے، وہ دوبالا ہو جاتی ہے۔ ابھی یہ نظارے فرینکفرٹ جرمنی کے اندر جو دوست عید پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2 سال یا 3 سال جو لوگ تھے سہمے ہوئے تھے، کرونا کی وجہ سے پابندیاں تھیں، لوگ مساجد میں نہیں جا سکتے تھے، اگر جا بھی سکتے تھے تو کم تھے، تعداد محدود تھی اور فاصلے تھے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کرم کیا ہے، لوگ وہ پرانی رونقوں، پرانے فن کی طرف لوٹ آئے ہیں، اور عید یہ قربانی کی عید ہے۔ یہ دیکھیں یہ دوست یہاں ساتھ ساتھ کوئی چندہ بھی لے رہے ہیں، عید فنڈ بھی لے رہے ہیں، اور ساتھ ہی عید کے لیے جو قربانی کے جانوروں کا انتظام افریقہ میں کیا گیا ہے ہیومینٹی فیسٹ کے تحت، وہاں بھی لوگ آ کے رسیدیں کٹوا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اتنا اچھا انتظام دے دیا کہ کوئی بہانہ نہیں رہ گیا کہ اب ہم کیسے قربانی کریں۔ پاکستان کے اندر آپ نے سن لیا کہ بھیانک قسم کے قوانین جو وہاں بنا دیے گئے ہیں کہ احمدیوں کو وہاں قربانی سرعام تو علیحدہ گھروں میں بھی قربانی کرنے کی پولیس والوں نے یعنی کہ گورنمنٹ کے ادارے جا کے وہاں مولویوں کے آگے مجبور ہو کے احمدیوں کو پابند کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں ان ممالک میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، یہاں آپ بالکل آرام سے رسید کٹواتے ہیں۔ یہ دیکھیں جہاں انتظام ہے، باقاعدہ بیٹھے ہوئے ہیں ہیومینٹی فسٹ والے یہ رسید لے کے، اور جو دوست آ کے کہہ رہے ہیں جی ہم نے بکرا کروانا ہے، ہم نے گائے میں حصہ ڈالنا ہے یا پوری گائے، آرام سے اپنا کرواتے ہیں۔ یہ عید جو ہے یہ بیسیکلی واجب ہے ہر مسلمان پہ جو کمانے والا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً فرمایا تھا کہ وہ عید کی کیا خوشی جس میں انسان قربانی نہ دے، غرباء کو اپنی خوشی میں شامل نہ کرے۔ بہرحال یہاں آج لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مل رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں، دعائیں لے رہے ہیں، ساتھ ساتھ پھر جن کو توفیق ہے وہ قربانی کے لیے اپنی رسیدیں بھی کٹوا رہے ہیں۔ اس طرح کے جو نظارے ہوتے ہیں یہاں دنیا میں جہاں جہاں بھی عیدیں ہوئی ہیں وہاں اس طرح کے مناظر، اس طرح کے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لیکن پیار محبت جو دلوں میں ہے، جب ایسے اکٹھ ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ سارے اکٹھے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، عید پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، تو وہاں وہ پیار محبت دلوں میں اور بڑھتا ہے۔ ایک دوسرے کے دیکھ کے بعض اوقات انسان کی بیماری کا اندازہ ہوتا ہے، بعض اوقات انسان کو پتہ چلتا ہے اگر کوئی شخص ٹھیک نہیں ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھی وہ فلاں بندہ کہاں ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بیمار ہے یا کوئی اسی کے ساتھ کچھ اور مسئلہ ہے۔ تو اس طرح یہ کافی فوائد ہیں، اس طرح
اکٹھے جب باجماعت نمازی، یہ دیکھیں یہ پیچھے وہ لکھ کے لگایا گیا ہے عید قربان کے موقع پر یہاں کمیونٹی فرسٹ کے ذریعے قربانی کا پورا انتظام ہے، اور اس جگہ پہ ڈیوٹی دینا بیٹھنا یہ بھی محض خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، خدا کی خوشنودی کے لیے ہے کہ جو افریقہ میں لوگ غریب ہیں، جو کئی مہینے یا پورا سال جن کو گوشت کھانا میسر نہیں ہوتا، وہ آپ کی یا ان کی کوششوں سے جو قربانی وہاں کرواتے ہیں ان کو کھانا یا گوشت میسر آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ نظارے، یہ خوبصورتیاں، یہ ہنستے چہرے اور صحت مند لوگوں کا نظارہ ہے۔ اس نظارے کے بعد عید کا جو دوسرا منظر یا عید کا ایک دوسرا جو حصہ ہے، میں اس کو وہاں آپ کو لے کے چلوں گا، آپ وہ بھی ملاحظہ فرمائیں گے اور پھر موازنہ کریں گے کہ اگر ہم نے عید کے اس حصے کو بھلا دیا ہے تو پھر ہماری عید جو ہوئی آدھی ہوئی، کیونکہ وہ والا حصہ جو اس کے بعد آپ دیکھیں گے، کیونکہ یہاں چلنے پھرنے والے صحت مند لوگ ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مل رہے ہیں، مبارکبادیں دے رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں، دعائیں لے رہے ہیں۔ لیکن جو دوسرا منظر ہے جب وہ آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان میں سے کئی ایسے ہیں جو اس کو بھلائے ہوئے ہیں، وہ عید کے اس حصے میں یا اس میں شامل نہیں ہوتے یا ہو پاتے۔ تو یہاں یہ دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو دوست اس طرح ہنستے کھیلتے صحت کے ساتھ ایک دوسرے کو مل رہے ہیں، وہ اس جو عید کا وہ والا حصہ ہے اس کو بھی انجوائے کریں، کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ میں ابھی آپ کو بتا نہیں رہا، صرف ایک میں نے سسپینس رکھا ہوا ہے کہ عید کا وہ والا حصہ کون سا ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عید والے دن جو خوشیاں ہیں، جو انجوائمنٹ ہے، اس میں ہمیں سب کو شامل کرنا چاہیے۔ اور میں پھر آپ کو اس حصے میں وہ بیان بھی کروں گا کہ وہ کیسے ممکن ہے کہ جیسے آپ ہنستے کھیلتے مسکراتے زندہ چہروں کے ساتھ یہاں عیدیاں مل رہے ہیں، ایک دوسرے کی دعائیں لے رہے ہیں، تو وہ دوسرے حصے میں وہ جو عید کا حصہ ہے وہاں آپ کیسے عید میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ پارٹ جب آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری زندگیوں میں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت والی زندگی سے نوازا ہوا ہے، کتنا ضروری ہے کہ جب ہم کسی خوشی میں شامل ہوں، خاص طور پہ یہ جو عید والا دن ہوتا ہے، جمعے والا دن ہوتا ہے، یا کوئی اور ایسی خوشی جو اجتماعی ہوتی ہے، اس کے اندر ہم اس دوسرے پارٹ کو یا عید کا جو دوسرا حصہ ہے اس کو بھی شامل کریں اپنی زندگیوں میں۔ کیوں کہ اس زندگی کے بعد جو ایک زندگی ہے وہ بھی اس چیز کا متقاضی ہے کہ چلتے پھرتے ہنستے کھیلتے جو صحت مند لوگ ہیں وہ ان کو بھی یاد رکھیں، ان کو بھی اپنی خوشیوں میں ساتھ شامل کریں۔ بہرحال یہ آج کا جو منظر آپ نے دیکھا اور تھوڑا لمبا دیکھا، یہ اسی لیے تھا کہ ہم بعد میں اس عید کی خوشیوں کو بھی اپنی زندگیوں کو۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ کیسے دوست ایک دوسرے کو گلے مل رہے تھے، ہنسی خوشی۔ اب یہ اس کا دوسرا حصہ ہے عید کا۔ اس جگہ کو بھی ہمیں عید والے دن نہیں بولنا چاہیے۔ اگر ہم گلے ملتے ہیں، عیدیں مناتے ہیں، تو ان کو بھی عید کی ضرورت ہے۔ یہاں بھی عید مبارک دی جا سکتی ہے، لیکن کس کنڈیشن میں؟ دعاؤں کے ساتھ، صلی الدرود شریف کے ساتھ۔ تو دیکھتے ہیں کیسے اب ہمیں توفیق ملی کہ ہم قبرستان میں آ کے عید والے دن قبروں پہ دعا کریں۔ یہاں آج ایسے لگ رہا تھا جیسے عید کا سماں ہے۔ ایک عید کا مزہ ہم نے مسجد میں لیا اور دوسرا جو ہے قبرستان کے اندر عید کا نظارہ لگ رہا تھا، اور محسوس یہ ہو رہا تھا کہ لوگوں کا جو ملنا ہے آپس میں وہ کرونا کے بعد اب صرف قبرستان ہی رہ گیا۔
آپس میں ملنا گلنا وہ جو کرونا کی وجہ سے بند تھا، آج اتنے لوگ آپس میں ملنے کے، کئیوں نے اپنے جوان بیٹے کھوئے، کئیوں نے اپنی ماں، کئیوں نے اپنے باپ، کئیوں نے اپنے بھائی، یا اتنی قبریں ہیں جن کو دیکھ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ اس وقت منور باجوہ صاحب ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ انسان کو یہ قبرستان کا جو بار بار آنے کا ذکر ملتا ہے، اس پہ آپ تھوڑی روشنی ڈالیں گے؟ یہ زیارت قبور کے بارے ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق لینا ہوتا ہے۔ مکہ معظمہ میں، مدینہ میں جانے سے زیارت قبور ہوتی ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ دعا کے لیے، مومنین کے لیے جاتے تھے، اور یہ بڑا کار ثواب ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بھی احباب جو ہیں وہ اسی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے آتے ہیں۔ اور عزیز و کرم کا نعم البدل تو کوئی نہیں ہوتا، بس اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور ہمارا فرض بنتا ہے۔ خوشیوں میں انسان جب خوش ہوتا ہے عید والے دن، تو خوشیوں میں ہمیں اپنے گزرے ہوئے بزرگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ چلیں، شکریہ، بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے، ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے۔ چھوڑنی ہوگی تجھے دنیا فانی ایک دن، چھوڑنی ہوگی تجھے دنیا فانی ایک دن، ہر کوئی مجبور ہے حکم خدا کے سامنے، ہر کوئی مجبور ہے حکم خدا کے سامنے۔ مستقل رہنا ہے لازم اے بشر، تجھ کو صدا رنج و غم یا سوالم، فکر و بلا کے سامنے، رنج و غم یا سوالم، فکر و بلا کے سامنے۔ بارگاہ زدی سے تو نہ یوں مایوس ہو، مشکلیں کیا چیز ہے مشکل کشا کے سامنے،
مشکلیں کیا چیز ہے مشکل کشا کے سامنے. حاجتیں پوری کریں گے کیا تیری عاجز بشر کر بیاں سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے. کر بیاں سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے. چاہیے تجھ کو مٹانا قلب سے نقش دوئی سر جھکا بس مالک آرزو سما کے سامنے. چاہیے تجھ کو مٹانا قلب سے نقش دوئی